الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہم انشاءاللہ عز و جل صبح و شام کے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اذکار آہستہ آہستہ ان میں سے بھی تھوڑا بہت یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ صبح و شام کے جو اذکار ہوتے ہیں ان کو جو پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، صبح کے اذکار کے بارے میں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ختم ہونے تک، یعنی ابھی جو سورج طلوع ہو جاتا ہے تب تقریباً میرا خیال ہے جیسے اسلام آباد راولپنڈی میں 5:45 ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی پریئر ٹائمنگ کی ایپ رکھیں تو اس پہ سن رائز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تک کے وقت کو علماء صبح کا وقت کہتے ہیں، اور شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ عصر سے لے کے جو مغرب کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، بلکہ کئی روایتوں میں ظہر سے لے کے جو مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ شام کو پڑھنا کہلائے گا۔ تو اب جو بھی اذکار ہیں یہ ان صبح یا شام کے میں جو ہے اوقاتوں میں پڑھنے ہیں۔ بہترین وقت یہی ہوتا ہے، یہ فجر پڑھنے کے بعد آپ اذکار پڑھیں یا عصر پڑھنے کے بعد آپ اذکار پڑھیں۔ تو اب اس میں جو ہے ہم کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص آخری تینوں کل 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی تینوں کل پڑھیں، یعنی تینوں کل میں آتے ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی کفالت، یعنی ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے آپ اگر یہ تینوں کل پڑھ لیں۔ اور بہترین عمل ویسے ہے جیسے ہم رات کو پڑھتے ہیں کہ ہم کل پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکتے ہیں اور پھر وہ اپنے پورے جسم پہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ جو تینوں کل ہیں یہ ہر چیز سے انسان کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عمل یہ ہو گیا کہ ہم نے صبح و شام تینوں کل جو ہے پڑھنے۔ دوسری جو ہے ایک دعا ہے صبح و شام 7 مرتبہ، یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے صبح و شام 7 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ تو میرا خیال ہے ابھی ہم اسی دعا تک ہی رکھتے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ جو ہے اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں، کیونکہ 7 دفعہ پڑھنا ہے تو 7 دفعہ دو اور عمل ہم سن لیتے ہیں تاکہ ہم 7 دفعہ وہ بھی کریں۔ اس میں سے ایک ہے اللہم اجرنی من النار، یہ بھی ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے شام کے وقت، صبح کے وقت، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نام یا وہاب، اور اس کے بارے میں بھی برکت یہی ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی تمام دعائیں مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ تو تینوں کل 3 دفعہ، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں، اس کے علاوہ دعائیں تو بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو یاد کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے سے یاد ہے تو مجھے بتا دیں، پھر ہم کوئی ایک نئی دعا یاد کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، ارم آپ کو یاد ہے یہ دعا؟ تھوڑی تھوڑی یاد ہے، زیادہ نہیں۔ چلیں پھر ایک ہی رکھتے حسبی ہیں، اللہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ حسبی اللہ توکلت، لا الہ الا هو وہو رب العرش لا الہ الا ہو علیہ العظیم۔ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چلیں پھر انہی کو ہی ہم پکا کر لیتے ہیں، ہم ابھی اپنی تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے تفسیر میں جو ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم، جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں جو ہے یہ ان کو جو ہے خوشخبری دی گئی تھی حضرت مریم کو کہ آپ کے ہاں جو ہے جو اولاد ہوگی ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو ہم نے کچھ کل معجزات کا تذکرہ پڑھا تھا جو ان کو عطا ہوں گے، ان
اس شخص کو یعنی ان کے بیٹے کو، حضرت مریم کے بیٹے کو، تو وہ معجزات کوئی شارٹلی بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا معجزات پڑھے تھے۔ ارم آپ کو یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم نے کل پڑھے تھے کہ ان کو جو ہے جی تمہارے پاس نشانی لے کر آئے ہو، مطلب کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا سکتا ہوں اور اس میں جیسے بناؤں گا اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا، جی اور مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں مطلب یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا ذہیدہ کرتے ہو، اس میں تمہارے مادرزاد اندھے کو درست کر دیتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو درست کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو صحت عطا فرماتے تھے، اور باقی جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہی ہیں۔ تو یہ کس کی نشانیاں تھیں؟ یہ جو اللہ کی طرف سے کلمۃ اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو ہے یہ معجزات تھے، اور ان کے بارے میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے جو پچھلی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 51 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب، فاعبدوہ، سو تم عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں تورات اور انجیل کی، تاکہ جو بعض چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں ان کو تمہارے لیے حرام کرے، اور ایک نشانی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کیا لوگوں سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے۔ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کے اطاعت پر اخلاق اور تمدن کا پورا نظام قائم ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے، یعنی اقتدار اعلیٰ، یعنی فائنل ڈیسیژن کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام سلطنت کے فیصلوں میں، ہر چیز میں آپ نے اقتدار اعلیٰ کس کو دینا ہے؟ کسی کو بھی آپ نے اپنے ادارے کو، یا کسی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے ایک ہائی کورٹ ہے، یہ وہ کچھ بھی ہے آپ کا بڑے سے بڑا ادارہ بھی، ہر چیز تابع ہونے چاہیے اللہ کے، یعنی اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تو اب یہ جو اس میں فرمایا جاتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ نبی کی جو ہے اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، تو کیونکہ وہ جو نبی ہے وہ اللہ کا، خدا کا نمائندہ ہے زمین پہ، جب وہ تبلیغ اپنی کرتا ہے تو وہ اللہ کا ہی حکم لوگوں کو سناتا ہے، تو اس لیے اللہ کے مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کو خلط و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون اور ضابط صرف اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ تو اب جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، اس میں قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اگر آپ نے سزائیں دینی ہیں، اپنا اب جو ہے انصاف کا کوئی نظام بنانا ہے تو وہ اللہ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، آپ کا جو شریعت ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، آپ نے سزا و جزا ہو گئی، آپ کا جو ہے فائنینشیل سسٹم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، ہر چیز میں قانون جو ہے اللہ کا چلے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قانون ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے۔ پس در حقیقت حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں یک سر منہ فرق نہیں ہے،
جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے، یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار عالم میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اب دیکھیے کہ جو لڑائی لگتی تھی، جو پچھلے انبیاء کو ستایا جاتا تھا، وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کا اقتدار اعلیٰ قبول نہیں کرتے تھے۔ جیسے فرعون کو ڈر لگا کہ تو موسیٰ مجھ پہ بادشاہ بن جائے گا، یا پچھلے جتنے بھی ظالم لوگ گزرے ہیں ان کو ڈر یہی ہوتا تھا کہ ہم کیا فلانے کو اپنے اوپر بادشاہ مقرر کر لیں، کیا فلانے کا حکم مانے کہ نہیں۔ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ یہی تھی کہ وہ کسی اور کو اقتدار میں اپنے ساتھ اپنی مرضی کے خلاف شریک نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے شرک کی بت پرستی، جس میں لوگ براہ راست مبتلا ہوتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا شرک، آگ کی پرستش، چاند کی پرستش، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ میں کسی اور کو شریک بنانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا۔ جیسے فرعون یہ چاہتا تھا، کہتا تھا کہ جو ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرا کہنا مانو۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرواتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق سزا و جزا دیتا تھا، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ فلانے کو جو ہے سورج کو سجدہ کرو، یا جو بھی ان سے وہ کرواتا تھا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں خود مالک بننا چاہتا تھا۔ تو جو نبی ہوتے ہیں ان کا مشن اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری سے روکیں، لوگوں کو صرف اللہ کی فرما برداری کی طرف لگائیں، خود مختاری سے بھی روکیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ جو شرک ہے جس میں ہے کہ آپ نے اقتدار میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو شریک بنایا ہے، اس سے بھی روکیں، اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں، منع کرے، یعنی ان سب چیزوں سے روکے اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستی اور وفاداری کی طرف دعوت دے۔ افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا ہے، تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔ مثلا یہ بات کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے، ان کے اس اشارات سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ متی یعنی بائبل کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اگر کوئی چاہے تو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ لکھا ہے نہیں لکھا، کہ حضرت عیسیٰ کا میسیج تو یہی تھا کہ اپنے خدا کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی کی اطاعت کرو۔ عبادت جس کی ہوتی ہے اسی کے لیے اطاعت بندگی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا اصل میسیج تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ اس کے قائل تھے کہ بلکہ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ تھا کہ دنیا پر، زمین پر خدا کے امر شرعی کی اس طرح اطاعت ہو جس طرح آسمان پر اس کے امر تکوینی کی اطاعت ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آگے ایک اور ریفرنس یہ ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آسمان پر فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کسی بھی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو یہ فرماتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی بادشاہی ہو زمین پر۔ دیکھیے اقتدار اللہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اور پھر اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے آسمان پہ اس کا حکم ہے، ایسے ہی زمین پر بھی اس کا حکم ہو، اس کی نافرمانی اور سرکشی نہ ہو۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اندر اپنے بھائی بند اور اہل شہر ان کے خلاف مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر متی، مرکز اور لوکاتینوں کی متفقہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، تو انہوں نے جواب دیا ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ یہ جو ہے یروشلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیروسلم آج کا ہے، آج کا بیت المقدس ہے، اس کو کہتے ہیں، کہ وہاں پہ ہی دیکھیے کہ وہ عظیم اس کو ایک ہمارے دین کی ہسٹری کے لحاظ سے اس جگہ کو عظیم حیثیت حاصل ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ وہ ایک متنازع جگہ ہے، آج بھی وہاں پہ مسلمانوں کو ہر طرح کی کون سی تکلیف ہے جو ان کو وہاں نہیں دی جا رہی۔ البتہ یہ کہ وہاں پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے
تو ان کے بارے میں سب سے پہلے لوگوں کا یہ فرمانا کہ نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، یعنی جہاں پہ جس سرزمین میں وہ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ پچھلے سارے نبیوں کے قصے پڑھیں تو جن جن قوموں پہ بھی آزمائش آئی، جن جن قوموں پہ بھی عذاب آنا تھا، تو نبی پہلے ان کی قوم سے نکلے، پھر ان پہ جو ہے عذاب کی حد قائم ہوئی۔ اسی طرح سے ہمارے نبی نے بھی مکے سے مدینے میں ہجرت کی، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں یروشلم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس سے باہر جاؤں۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، مبارک ہو وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کرائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خداوندی قوانین کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، متی اور مرکش کی روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتا ہے۔ یعنی obviously یہ باتیں یہاں پہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو عیسائی، اب دیکھیے کہ کرسچنز جو ہیں جو دنیا میں زیادہ تر موجود ہیں آج بھی، وہ جن کتابوں کا انہوں نے یہاں ریفرنس دیا ہے، یہ بائبل کے اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی ڈیفرنٹ ریفرنسز ہیں، لوکا، متی، تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان میں جو ایون مذہبی لوگ بھی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ اسٹیٹ سے الگ ہے، جو نظام ہے قانون کا ایک ملک چلانے کا وہ الگ ہے، اور جو مذہب کو جو ہے بس نماز روزے سے ان کے ہاں اویسلی وہ جو بھی اپنی گرجے میں اپنی جس طرح سے باتیں کرتے ہیں ان کے نظر میں وہی دین ہے، اور جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، اس سے جو ہے دین کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ ان کا بھی اس طرح کے خیالات ہیں، تو انہیں کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسیع نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا تھا کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہیں اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہیں۔ خدا نے تورات میں حکم دیا کہ ماں باپ کی عزت کرو، اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے تو وہ جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی ہیں انہیں میں خدا کی نظر کاٹ چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے، اور پھر ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ اب وہ اویسلی ایکسٹریمزم کے راستے پہ جا چکے تھے، تو اس میں ان میں جو لوگ بھی جیسے رہبانیت اختیار کرتے تھے تو وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر اپنی ایون جو زندگی میں ان پہ جو چیزیں فرض ہیں، جن لوگوں کے ان پہ حقوق ہیں جیسا کہ بیوی بچے ماں باپ، ان لوگوں کو چھوڑ کر جیسے کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس کہیں کونے میں بیٹھ جانا، عبادت کرنا، نہ نہانا نہ دھونا، اس طرح کے عمل تھے۔ تو ایون جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم لوگ ماں باپ کے حقوق تو ادا کرو، تو اس پر یہ کہتے تھے کہ میں ان کو بھی خدا کی نظر کر چکا ہوں، یعنی اب مجھ پہ وہ بھی فرض نہیں رہے، میں سب کچھ قربان کر کے بس میں عبادت۔ تو obviously ایسا دین نہیں ہے ہمارا کہ جو ہے انسانیت کی زندگی جو بیسک جو ہے انسانی زندگی ہے اس سے انسان کو دور کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا جانا کہ تم لوگ جو ہے اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول نہیں کرتے، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ زبان سے تو یہ مانتے ہیں، ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن عملی طور پہ نہ یہ کہیں نافذ ہے۔ اور ہو سکتا ہے انڈیویجول لیول پہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو نافذ کرتے ہوں، صحیح شریعت پہ چلتے ہوں، اور کرنا بھی چاہیے، انڈیویجول لیول پہ تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی لیول پہ ہم نے نہ اللہ کے قوانین کو کہیں نافذ کیا، نہ ہم نے اسلام کا نظام کہیں قائم کیا، نہ ہم نے اقتدار اعلیٰ خدا کو بنایا،
ہماری کوئی بھی قانون جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیں، ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے، سودی نظام دیکھ لیں، تو کہیں بھی ہم نے جو ہے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے. اوبیسلی یہی ہماری بربادی کی بھی وجہ ہے. یہی اللہ کے دیکھیے کہ غضب کا بھی یہ چیزیں باعث بنتی ہیں. اب جیسے ڈفرینٹ طرح کی دنیا میں دیکھیے تباہیاں آ رہی ہیں کہ ابھی کورونا کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی جو ہے کبھی ڈفرینٹ کوئی نہ کوئی نیچرل آفات آ جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہم اپنا حصہ ملاتے جائیں کہ ہم کوئی کسی نہ کسی ایسے یعنی سسٹم کا، ایسے گروہ کا پارٹ ہوں جو کہ دین کو جو ہے اوپر لانا چاہتے ہوں، جو کہ چاہتے ہوں کہ خدا کا نظام اوپر ہو، اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہو، جو کہ مانتے ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستانی ہیں تو مانتے ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا قانون واقعی صحیح معنوں میں وہ اس کو قبول کرتے ہوں. آج کیونکہ آج کی آیت کافی جامع تھی تو میرا خیال ہے ہم یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے، ہماری کمزوریوں سے، ہماری مالک و مولا ہمارے نفس کی کمزوریوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، اے ہمارے مالک و پروردگار، جو ہم عمل کرتے ہیں ان کو قبول فرما، مقبول فرما. جہاں پہ ہماری غلطی و کوتاہی ہے تو ہمیں درگزر فرما. اے مالک و مولا ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرما دے، ہمیں خشوع و خضوع عطا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے بچا. یا ارحم الراحمین ہمیں اخلاص عطا فرما دے. یا مالک و مولا ہماری باتوں کو خوبصورت بنا دے. مالک و مولا ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما دے. مالک و مولا قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے. ہماری جو کمزوریاں ہیں مالک و مولا قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، ان کو دور فرما دے. مالک و مولا قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہمیں بنا دے. یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تو ہماری برائیاں تجھ پر آشکارا ہیں، تو جانتا ہے. مالک و مولا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. یا ارحم الراحمین تو ہمارے حال پہ رحم فرما. اے مالک و مولا، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بلند پروردگار، اے سب سے بلند ذات، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اے مالک و مولا ہر طرح کے گناہ جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، جو ہم نے چھپ کے کیے ہیں، جو ہم نے سامنے کیے ہیں، مالک و مولا ہمارے ہر طرح سے گناہ سے ہماری بخشش فرما. مالک و مولا جو لوگ تکلیفوں پریشانیوں میں ہیں ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. خصوصیت کے ساتھ جو سیلاب کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرما. اے مالک و مولا ہر طرح کی آفات بلاؤں سے محفوظ فرما. جہاں جہاں مسلمان تنگی پریشانی تکلیف میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک و مولا ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما. مالک و مولا ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا ہماری جو بھی باتوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما. جو چیز بھی ہمارے حق میں اچھی ہے، جو چیز بھی تجھ سے تیرے نبی نے مانگی ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں. جس چیز سے اس کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.